الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ، اور اگر وَإِنْ فَاتَ، اور اگر چلی جائیں تم سے شَيْءٌ، کوئی من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، یعنی اگر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی جانب دارالاسلام سے دارالکفر کی جانب چلی جائیں، الی الکفار، کفار کی جانب، فعاقبتم، تو جو تم بدلہ حاصل کرو، یعنی جو تم کفار سے لڑ کر جو تم مال غنیمت حاصل کرو. اگر وہ کفار کو بھی کہا تھا نا کہ اگر ان کی جانب چلی جائیں تو جو مسلمانوں کی بیویاں ہیں نا وہ حق مہر مسلمانوں کو واپس لٹائیں گی. اگر وہ واپس نہ کریں، اب یہ والی بات درمیان میں موصوف ہے، اگر وہ واپس نہ کریں تو جو تم مال غنیمت جنگ سے حاصل کرو، تو پھر فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، فآتوا، تو تم دو، الذین، ان لوگوں کو، ذہبت، چلی گئی، ازواجہم، جن کی بیویاں، مثلا، اسی کے بقدر، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، جو انہوں نے حق مہر دیا اسی کی مثل تم نے ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھی، اسی کے مطابق تم نے حق مہر دے دینا ہے. واتقوا اللہ، اور یہ بیت المال سے، یعنی بیت المال سے جو تم مال غنیمت حاصل کرو تو بیت المال سے ان لوگوں کا، ان مسلمانوں کا جن کی بیویاں چلی گئی تھی، ان کا حق مہر دے دینا ہے. یا تو ایک یہ والی بات ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ ان کا حق مہر ایسے دینا ہے کہ آپ نے جو کفار کی بیویاں ہیں نا ان کی طرف جانب سے آ گئی نہیں تو ان کا حق مہر آپ نے لوٹانا ہی نہیں ہے. ان کا حق مہر نہیں لوٹانا، جو آپ نے دینا تھا نا، آپ کے ذمہ تھا، جو کفار کی جانب سے آئی تھی، تو آپ نے ان کا حق مہر، ان عورتوں کا حق مہر ان کفار کو لوٹانا تھا جو انہوں نے دیا تھا. آپ نے ان کا لوٹانا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ والا حق مہر آپ نے دے دینا ہے ان کو جن کی ادھر سے چلی گئی ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے نہیں دیا تو آپ نے بھی نہیں دینا. واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، الذی انتم بہ مؤمنون، اور الذی، وہ ذات، انتم، ہو تم، بہ مؤمنون، اس پر ایمان لانے والے. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں، یبایعنک، وہ بیعت کریں آپ سے، علی، اس بات پر، اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ کہ نہیں وہ شریک کریں گی باللہ، اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی کو بھی. تو سب سے پہلے بیعت جب لی جاتی تھی، جو دارالکفر سے دارالاسلام مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور عورتیں آتی تھیں یا مرد آتے تھے، ان سے سب سے پہلی بیعت کیا لی جاتی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنی، کیونکہ شرک ہی کائنات کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اگر دنیا جہاں کے گناہوں کو لے کر کے آ جائے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی، پھر مجھ سے ملے زمین و آسمان کے برابر گناہوں کو لے کر میرے پاس آ جائے اور پھر مجھ سے ملاقات کرے، لیکن کیا نہ کیا ہو، لا تشرک باللہ شیئا، ان گناہوں کے اندر اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی ہو، کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ مانا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہ مانا ہو، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس نے شرک نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں اس کے ساتھ ملوں گا مغفرت کے ساتھ، یعنی میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر اس کے اندر شرک کی آمیزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ جیسے دوسری
آیا میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور تمام نبیوں کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی جانب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے کیا دعوت کی؟ دعوت دی کہ یا قومی ما لکم من الہ غیر۔ وَإِلَىٰ ثمود أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی جانب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے کیا دعوت دی؟ یا قومی ما لکم من الہ غیر، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، انہوں نے بھی یہی بات کی، یا قوم ما لکم من الہ غیر۔ تمام نبیوں کی دعوت کا آغاز ہی یہاں سے ہوا، توحید سے ہوا۔ لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ اب یہ بیعت کیسے لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے؟ یہ زبانی بیعت ہوتی تھی۔ جب وہ ان باتوں کا جو آگے آ رہے ہیں ان کا اقرار کر لیتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہتے تھے کہ قد بایعتک علی ھذا، قد بایعتک علی ھذا، کہ میں نے تمہاری بیعت کر لی ان باتوں پر۔ ہاتھ نہیں ملاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے نام نہاد پیر جو تقدس کے نام پر عورتوں سے مصافحہ کرتے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ تو زنا میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا کلام کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ چھونا ہے، ٹچ کرنا ہے، اور پاؤں کا زنا کیا ہے؟ چل کے جانا ہے۔ تو جو دیکھ رہا ہے، جو ٹچ کر رہا ہے عورت کو، کیا وہ زنا نہیں ہے؟ وہ زنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، جن کے بارے میں گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے ذہن کے اندر بھی کوئی غلط خیالات جنم لے سکتا ہے، آپ عورتوں سے بیعت لے رہے۔ کیسے بیعت لے رہے؟ آپ انہیں کہہ رہے کہ میں نے ان باتوں پر بیعت لے لی، آپ نے مصافحہ نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا۔ اور آج کی ہماری جو یہودیوں کے روش پر ہم چل رہے ہیں، ان کے ہر چیز پر ان کی پیروی کر رہے ہیں، ہماری عورتیں جا کے ان کو مصافحہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، اور اس چیز کو وہ نارمل لیتے ہیں، کوئی گناہ محسوس ہی نہیں کرتا کہ یار یہ بھی زنا ہے، یہ بھی گناہ ہے، نارمل۔ آپ دیکھ لیں حکمران ہماری جو عورتیں جب بھی کسی ملک میں جاتی ہیں، کسی کنٹری میں جاتی ہیں، تو کیسے اسلام اور مصافحہ لیتی ہیں۔ وَلَا يَسْرِقْنَا، نہ وہ چوری کریں گی۔ دوسری بات کیا ہے کہ چوری نہیں کرے گی۔ اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کا ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت نے چوری کہ آپ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر لیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ وہ جس قبیلے کی عورت تھی، انہوں نے کہا کہ اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ اس قبیلے کی عورت نے نا چوری کر لی ہے۔ تو انہوں نے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹھے تھے، آپ ان کو کہا کہ آپ جا کے سفارش کر لیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ بنت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، اگر وہ بھی چوری کرتی، اس جرم کے اندر ملوث ہوتی، لقطعت یدہا، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ولا یزنینا، زنا نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کیا ہے، اور زنا سے صرف منع نہیں کیا کہ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور زنا کے قریب جانے والی کیا چیزیں ہیں؟ آپ کا عورتوں کو دیکھنا، ان کی محفلوں میں شامل ہونا، سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کرنا، ہر وقت سکرول کرتے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں زنا کے قریب میں لے کے جانے والی۔ اگر آپ ٹک ٹاک کو گھنٹوں سکرول کرتے رہیں گے تو یہ زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور نہیں قتل کرنا اپنی اولاد کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا،
بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اولاد کو اس وجہ سے قتل کیا جاتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھائیں گی اور وہ اس کا رزق کیسے پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس چیز کا منع کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے نہ قتل کرو کہ وہ آپ کے ساتھ کھائیں گی۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم رزق دیتے ہیں۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، اور نہیں وہ لے کے آئیں گی ببہتان کوئی بھی بہتان، یفترینہ جس کو گڑا ہو، بین ایدیہن انہوں نے بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے درمیان، و ارجلہن اور اپنے پاؤں کے درمیان، یعنی اتنی کوئی سرے سے کسی بات کا وجود نہ ہو اور ڈٹائی سے اس بات کو کہا جائے، تو یہ والی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ وہ اپنے ایسی کوئی بہتان لے کر کے آئیں کہ جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان انہوں نے گاڑ لیا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ بات ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے بہتان باندھ رہی ہیں۔ ان کو کیا یہ معلوم نہیں ہے، کیا وہ یہ جانتی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کل قیامت والے دن گواہی دے گی؟ اور اس بات کی تصدیق ہوتی ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، جو گناہوں سے غافل ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم، جس دن گواہی دیں گے ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ تو ان کے سامنے وہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی، آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باتوں کی بھی ان سے بیعت لیں کہ وہ بہتان نہیں لے کر کے آئیں گی، جس کو گڑھ لیا ہو ان کے ہاتھوں کے اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کے درمیان۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی بھی نیکی والے کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اب اس بات کی کیوں لایا گیا کہ نیکی والے کام میں، کہ نبی حکم ہی نیکی کا دیتا ہے، نافرمانی کا حکم ہی نہیں دے سکتا۔ ایک تو یہ بات بیان کی گئی ہے، یا یہ بات کہ نبی کے لیے بھی نیکی کا لفظ لایا گیا ہے کہ کسی بھی نیکی والے کام میں نبی کی جو ہے نا نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ بات بتانے کے لیے، یہ بات باور کروانے کے لیے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق فبایعہن، تو آپ بیعت کریں ان سے، واستغفر لہن، تو آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، نہ تم دوستی لگانا، قوما ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ اب کن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا؟ جو جانتے بوجھتے ہوئے، جن کو یہ معلوم تھا، جن کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، لیکن دلی اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ حسدا من عند انفسہم، اپنی دلی حسد کی وجہ سے ایمان۔ اور وہ کون سی قومیں ہیں؟ وہ یہودی ہیں اور وہ عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ آپ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا اے اللہ تعالیٰ جن پر تو نے انعام کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ دکھلانا جن پر تو غضبناک ہوا اور نہ ہی گمراہ ہوا، اور یہ یہود اور عیسائی ہیں۔ غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ قد یئسوا من الآخرہ، تحقیق وہ مایوس ہوں گے آخرت سے، کما یئس الکفار، مثال دی جا رہی ہے، ایگزامپل دی جا رہی ہے۔ ان کی مایوسی کا عالم کیا ہے؟ ان کی مایوسی کا عالم کیا ہے؟ کما یئس الکفار، جس طرح کے مایوس ہو گئے کافر لوگ، من اصحاب القبور،
قبروں والے، یعنی قبروں میں جو چلے گئے انہوں نے اپنے انجام کو دیکھ لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو سزا دی جا رہی، اب وہ کسی بھی اچھائی سے کسی بھی خیر سے مایوس ہو گیا، اب انہیں نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ انہوں نے وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اس بات سے وہ مایوس ہو گئے جو کافر فوت ہو گئے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے کہ انہیں اب کوئی خیر نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ۔ آمین، جزاکم اللہ۔